هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم. الحمدللہ آج تراویح میں 27ویں پارے کی سورہ الحدید سے 28واں پارہ مکمل تلاوت ہوا. اس میں سب سے پہلے سورہ الحدید کی تلاوت ہوئی. اس سورہ مقدسہ کی 25ویں آیت میں اللہ کا ارشاد ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ. تو اسی کی مناسبت سے اس سورت کا نام الحدید رکھا گیا. الحدید لوہے کو کہا جاتا ہے. اس سورہ مقدسہ کا آغاز اللہ کی صفات کمال اور شان کبریائی سے ہوا ہے. پھر اسلام کی سربلندی کے لیے بڑی فیاضی سے اپنے مال خرچ کرنے کا حکم دیا گیا اور بتایا کہ حقیقی مالک اللہ ہے. اور پھر منافقین کی مذمت کی گئی ہے. اللہ پاک نے دنیاوی زندگی کی مثال دی ہے کہ یہ دنیاوی زندگی اس کھیتی کی طرح ہے جو لہلہاتی ہے، پھر زرد ہو کر خشک پڑ جاتی ہے اور چورا چورا ہو کر مٹی میں مل جاتی ہے. آخرت سے غافل لوگوں سے اسی طرح سب کچھ اچانک چھین لیا جائے گا. تو یعنی انسان کی زندگی کا بھی یہی حال ہے کہ وہ بچپنے سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپا اور پھر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو وہ جو کھیت ہوتا ہے وہ 6 مہینے کا، 5 مہینے کا، 4 مہینے کا ہوتا ہے. اس کی مدت کم ہوتی ہے. تو انسان کی شاید اس سے مدت تھوڑا زیادہ ہو، لیکن ہوتا وہی ہے جس طرح کہ ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ جس طرح کھیت زرد پڑ جاتا ہے اور بالآخر چورا چورا ہو کر مٹی میں مل جاتا ہے، انسان بھی اسی طرح مٹی میں مل جاتا ہے. اللہ کی نعمتوں میں سے لوہے کا تذکرہ کیا کہ یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے تاکہ سرکشوں کو تلوار کے ذریعے سیدھا کیا جا سکے. یعنی یہ لوہا اللہ نے اس لیے نازل کیا ہے کہ جب سرکش لوگ اپنی سرکشی سے باز نہ آئیں تو اللہ رب العزت نے پھر اللہ کے نبیوں کو، اپنے نبیوں کو بھی حکم دیا کہ پھر وہ تلوار سے کام لیں. عیسائیوں کو رہبانیت چھوڑ کر اللہ کے آخری نبی پر ایمان لانے کی ترغیب دی گئی ہے. اس کے بعد سورہ المجادلہ شروع ہوئی. مجادلہ کا معنی ہوتا ہے بحث و تکرار کرنے والی. ایک مسلمان خاتون کی تکرار کا ذکر ہے، اسی کی مناسبت سے اس کا نام المجادلہ رکھا گیا ہے. حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے شوہر نے کہا انتی علیہ کا ظہر امی. یعنی یہ اسلامی قانون کے مطابق زہار کہلاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی تم مجھ پر میری ماں کی طرح ہو، یا تمہاری پشت میری ماں کی طرح ہے. تو مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں سے طلاق تصور کیا جاتا تھا. اب حضرت خولہ بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بوڑھی ہو چکی تھیں اور ان کے شوہر بھی بہت بوڑھے تھے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور اپنا مسئلہ دریافت کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے شوہر سے علادہ ہو جاؤ. اللہ پاک نے ابھی اس کے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں کیا. تو وہ بحث تکرار کرنے لگیں، اور تکرار یہ تھی کہ جی میں بوڑھی ہوں اور آگے پیچھے بھی کوئی نہیں تھا اور میرے بچے ہیں، میرا سارا گھر اجڑ گیا، تو میرے لیے اس کا کوئی حل جو ہے وہ پیش کیا جائے. تو اسی بحث و تکرار میں اللہ پاک نے یہ آیات نازل کی. اور
اس عظیم خاتون کا ذکر جو ہے اللہ نے قرآن میں رکھ دیا، اور ان کی عظمت جو ہے وہ اس سے واضح ہے کہ قرآن میں ان کا تذکرہ ہے، تو صحابہ کرام ان کی بڑی تکریم کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے اور آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ موجود تھے، تو انہوں نے راستے میں ان کو روکا اور اپنی کوئی بات کرنا چاہی، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے جھک گئے اور آپ کی پوری بات کو سنا۔ تو لوگوں نے بعد میں کہا کہ جی آپ نے ایک بوڑھی عورت کے لیے اتنے لوگوں کو پریشان کیا اور اتنی دیر رکے رہے۔ فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ یہ کون خاتون ہے؟ یہ وہ خاتون ہے جس کی بات کو اللہ نے 7 آسمانوں سے اوپر سنا ہے۔ اگر یہ رات تک مجھے اسی طرح کھڑا رکھتی تو میں اسی طرح کھڑا رہتا۔ تو یہ آپ کا مقام اور مرتبہ۔ بہرحال اس میں اللہ تعالیٰ نے ہدایات دی کہ کسی کو یعنی بیوی کو اپنی ماں کہہ دینے سے بیوی ماں نہیں بن جاتی ہے، وہ بیوی رہتی ہے۔ بہرحال یہ کلمات، یہ الفاظ جو ہیں یہ جاہلانہ الفاظ ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس پر کفارہ رکھا کہ اس کا کفارہ ادا کیا جائے، اور کفارہ ادا کرنے کے بعد جو ہے وہ میاں بیوی کے طریقے سے وہ رہ سکتے ہیں۔ منافقین کے بارے میں بتایا کہ وہ خفیہ سازشیں کرتے رہتے ہیں، اور ان کی آخرت میں جو رسوائی ہوگی اس کا ذکر بھی کیا گیا۔ پھر مجلس کے آداب سے متعلق کچھ ہدایات دی گئیں، اور بتایا گیا کہ جب تم کسی مجلس میں ہو، کوئی آنے والا آئے تو اس کے لیے جگہ کشادہ کرو، اور مجلس کے آداب بھی بتائے گئے۔ پھر دوستی اور محبت کی حدود بھی بتائی ہیں کہ کہاں دوستی کی جا سکتی ہے اور کہاں نہیں کی جا سکتی۔ فرمایا کہ اہل ایمان کا شیوا تو یہ ہے کہ اگر ان کے ماں باپ، اولاد اور عزیز ترین رشتہ دار بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر دشمن ہوں تو وہ ان سے محبت نہیں رکھتے۔ یعنی یہ معیار دی ہے کہ دوستی اور محبت اس سے کی جا سکتی ہے جو اللہ سے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والا ہو، جو ان کا دشمن نہ ہو، جو ان کا مخالف نہ ہو، اس سے دوستی کی جا سکتی ہے۔ پھر رب کائنات نے حزب اللہ اور حزب الشیطان کے حالات اور خصوصیات کو بیان کیا۔ یعنی حزب اللہ وہ گروہ ہے کہ جو اللہ کا گروہ، اور ان کو کامیابی کی بشارت ہے، جبکہ حزب الشیطان یہ شیطان کا گروہ ہے جس کے لیے اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ اس کے بعد سورہ الحشر شروع ہوئی۔ دوسری آیت میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور اسی کی مناسبت سے اس کا نام الحشر رکھا گیا ہے۔ اللہ کی پاکی کے ذکر کے بعد یہود کے قبیلہ بنو نذیر کی جلاوطنی کا ذکر ہے، اور لأول الحشر سے ایک دوسری جلاوطنی کی طرف اشارہ بھی ہے۔ یعنی یہ قبیلہ جو بنو نذیر تھا، اس کا معاہدہ مسلمانوں کے ساتھ تھا، حضور علیہ السلام کے ساتھ تھا کہ جی ہم آپ کے خلاف کچھ نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے کفار اور مشرکین کا ساتھ دیا غزوہ خندق کے موقع پر۔ تو پھر اس طرح جو ہے ان لوگوں کے خلاف اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کے خلاف جنگ کی جائے۔ مسلمانوں نے جا کر ان کا گھیراؤ کیا، اور اللہ نے ان پر ایسا رعب طاری کیا کہ وہ خود جو ہے انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور وہاں سے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو ان کی جلاوطنی ہوئی قبیلہ بنو نذیر کی۔ لیکن اللہ نے یہاں فرمایا کہ لأول الحشر، یہ اول کے الفاظ جو استعمال ہوئے ہیں یعنی پہلی جلاوطنی۔ تو یہاں اللہ نے اشارہ دیا کہ صرف یہ پہلی جلاوطنی کافی نہیں ہوگی، ان کے لیے ایک اور جلاوطنی بھی ہوگی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں خیبر سے بھی ان کو جلاوطن کر دیا گیا، اور پھر یہ شام کی طرف چلے گئے۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے اس کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ پھر مال فے کا حکم دیا کہ وہ مستحقین پر خرچ ہوگا۔ مال فے وہ مال ہوتا ہے کہ جو بغیر کسی جنگ کے ہاتھ لگ جائے، یہ مال فے ہے۔ ایک مال غنیمت ہوتا ہے جو جنگ کے بعد حاصل ہوتا ہے،
لیکن مال فے وہ ہے کہ جس میں جنگ نہیں ہوتی، بغیر جنگ کے اللہ تعالیٰ جو مال عطا فرماتا ہے وہ مال فے ہے. اور اس کے لیے حکم دیا کہ یہ صرف مجاہدین کو نہیں دیا جائے گا، بلکہ جو مستحق لوگ ہیں یہ ان میں استعمال کیا جائے گا، یہ ان کو دیا جائے گا. اور اس کی وجہ یہ بتائی تاکہ دولت کی گردش صرف امراء کے درمیان نہ ہو، کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء. یہ اصول ایک دیا قرآن نے کہ یہ دولت جو ہے یہ صرف امراء اور اغنیاء تک محدود نہ رہے، جو غرباء ہیں ان تک بھی جو ہے یہ پہنچنی چاہیے، جو لوگ محروم ہیں ان تک اس کو پہنچایا جائے. محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت کا حکم دیا. منافقین کے جھوٹ کا ذکر کر کے عظمت قرآن اور اللہ کے اسماء حسنہ کا آخر میں تذکرہ کیا گیا. پھر سورہ الممتحنہ شروع ہوئی. الممتحنہ نو مسلم عورتوں کے امتحان لینے سے متعلق اس میں ہدایات دی گئی ہیں، اسی کی مناسبت سے اس کا نام الممتحنہ رکھا گیا ہے. یعنی الممتحنہ امتحان لینے والی، یا وہ عورت جس کا امتحان لیا گیا. اہل ایمان کو سخت تنبیہ کی گئی ہے کہ ایمان کے بعد کفار کے ساتھ یارانہ یہ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے. یعنی ایمان کا دعویٰ بھی ہو اور یارانہ بھی جو ہے کفار کے ساتھ ہو، یہ کیسی بات ہے. اسوہ ابراہیمی تمہارے سامنے ہے کہ ان کے قریبی رشتہ داروں نے جب دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا تو آپ نے ان کا بائیکاٹ کر دیا. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا نمونہ اللہ نے پیش کیا ہے کہ دیکھو ان کے گھر والوں نے ان کی مخالفت کی تو آپ نے ان کو سلوٹ کیا کہ بھائی ٹھیک ہے تم اپنا کام کرو، میں تم سے بری الذمہ ہوں. تو آپ نے ان کا ساتھ نہیں دیا. اسی طرح اہل ایمان کو بتایا ہے کہ وہ کیا کریں کہ غیر مسلموں سے اس طرح یارانہ نہ گانٹیں. ہجرت کر کے آنے والی عورت کے ایمان کا جائزہ لیا جائے، اور مومنہ کافر کے نکاح میں اور کافرہ مومن کے نکاح میں نہیں رہ سکتی ہے. تو یہاں یہ بتایا کہ جیسے صلح حدیبیہ کی بات ہم نے کی تھی، تو صلح حدیبیہ میں ایک شرط یہ تھی کہ جی جو مکہ سے مدینہ طیبہ آ جائے گا تو آپ اس کو ہمارے حوالے کریں گے. تو اس میں جو معاہدہ ہوا تھا، جو تحریر ہوئی تھی، اس میں یعنی مردوں کا ذکر تھا، عورتوں کا ذکر نہیں تھا. تو یہ ایک نئی صورتحال پیدا ہوگی کہ کچھ خواتین بھی ایسی تھیں کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا اور وہ مکہ سے مدینہ طیبہ آ گئیں. تو جب انہوں نے مانگا، یعنی اہل مکہ نے کہ جی ہمارا معاہدہ ہے کہ اس کے مطابق دیا جائے، تو بتایا کہ بھئی ہمارے معاہدے میں یہ بات تو نہیں لکھی ہے. تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی اور حکم یہ دیا کہ ان کو واپس نہ بھیجا جائے، یعنی ان خواتین کو نہ بھیجا جائے واپس. ہاں، ان کے ایمان کا امتحان لیا جائے، واقعتاً یہ ایمان قبول کر چکی ہیں یا نہیں. اور اگر یہ ایمان قبول کر چکی ہیں تو پھر بتایا کہ ان کا نکاح خود بخود ان کے شوہروں سے ختم ہو گیا، یعنی جو ان کے شوہر کافر ہیں تو ان سے نکاح ختم ہو گیا. اور اسی طرح اہل ایمان مردوں کو حکم دیا کہ اگر ان کی بیویاں جو ہیں وہ کافرہ ہیں تو ان کا نکاح بھی ختم ہو گیا، یعنی جو مکہ میں ہیں اور وہ ہجرت کر کے نہیں آئی ہیں تو وہ بھی ان سے نکاح بھی ختم ہو گیا. اور اس سے یہ واضح کیا کہ ایک مومن کا نکاح جو ہوتا ہے ایک کافرہ خاتون کے ساتھ نہیں ہو سکتا. آج مومن کافر کا کوئی فرق ہی نہیں ہے. اور مسلمان کہتے ہیں لوگ اپنے آپ کو، اور کافر عورتوں سے شادیاں رچا لیتے ہیں، تو وہ تو زنا ہے. اللہ نے تو منع کیا ہے کہ کافرہ عورت سے نکاح نہیں کیا جا سکتا. البتہ کوئی اہل کتاب ہے، اہل کتاب سے نکاح کی گنجائش رکھی ہے، لیکن جو کافرہ ہے، مشرکہ عورت ہے، ان سے نکاح کی گنجائش اسلام میں ہرگز نہیں ہے. اس کے بعد سورہ الصف شروع ہوئی. چوتھی آیت میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے اور اس کی مناسبت سے اس کا یہ نام رکھا گیا ہے. ایک مومن کی شان یہ بتائی ہے کہ اس کے قول و عمل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. جس کے قول و عمل میں تضاد ہو تو یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے. یعنی وہ کہے کچھ اور کرے کچھ، اس کے قول و فعل میں تضاد ہے. اللہ رب العزت ایسے شخص کے کردار کو سخت ناپسند فرماتا ہے.
بتایا کہ جہاد کرو تو سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر دشمن سے لڑو اور صف بستہ ہو جاؤ، اور اس طرح سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ کہ تمہاری تمام صفوں میں اتحاد اور اتفاق ہو، یعنی تمہاری اپنی صفوں کے اندر کوئی دراڑ نہ ہو، تمہارے اپنے دل ایک دوسرے سے جدا نہ ہو، اور مل کر دشمن کا مقابلہ کرو۔ تو جب اس طرح کرو گے تو دشمن مغلوب ہو کر رہے گا۔ بنی اسرائیل نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ستایا، ان کی قدر نہ کی۔ تم اپنے نبی کے ساتھ ایسا نہ کرنا، یعنی اشارہ یہ دیا، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، اور ہمیں یہاں اشارہ یہ دیا کہ ان لوگوں نے، بنی اسرائیل نے اپنے انبیاء کو ستایا، ان کا مذاق اڑایا، ان کے ساتھ برا سلوک کیا، ان کی قدر نہیں کی۔ تم نے ایسا نہیں کرنا، تم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرنی ہے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ اسلام کے مکمل غلبے کی اللہ نے بشارت دی کہ اسلام غالب ہو کر رہے گا، اور اللہ کی یہ بشارت پوری ہو کر رہی کہ اللہ نے اسلام کو پوری دنیا پر غلبہ عطا فرمایا۔ اور پھر فرمایا کہ وہ کاروبار جس میں نفع ہی نفع ہے، نقصان کوئی نہیں، وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ ہے اللہ پر ایمان، اس کے رسول پر ایمان، اور جان و مال سے اللہ کی دین کی مدد کرنا۔ یہ ایک ایسا کاروبار ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اس میں کسی نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ تو جب ہم دنیا میں اپنا پیسہ، اپنا مال اور دولت ایسی جگہ پر لگاتے ہیں کہ جہاں ہمیں نقصان کا، خسارے کا اندیشہ نہ ہو، تو وہیں اللہ فرماتا ہے کہ اس آخرت کے کاروبار کے لیے تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری آخرت کا نقصان نہ ہو اور آخرت کا خسارہ نہ ہو، تو پھر اللہ پر ایمان، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اور اپنی جان مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال کو قربان کرنا۔ اور بتایا کہ آگے بڑھ کر اللہ کے دین کی تائید و نصرت اس طرح کرو جیسے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے مدد کی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کی راہ میں میری مدد کرنے والا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نحن انصار اللہ، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جنہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا، ان کی مدد کی، ہم نے ان کو غالب کر دیا، اور جنہوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا تو وہ مغلوب ہو کر رہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں ہمیں بھی تعلیم دی ہے کہ یہ وقت اللہ نے تمہیں بھی دی ہے، تمہارے پاس بھی اس وقت موقع ہے کہ تم بڑھ کر دین کی خدمت کرو اور دین میں دوسروں سے آگے بڑھو، سبقت لے جاؤ، تاکہ تم بھی آخرت کی رسوائی سے بچ جاؤ اور دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ تمہیں بھی کامیابی سے سرفراز فرمائے۔ اس کے بعد سورہ الجمعہ شروع ہوئی۔ جمعہ کا لفظ 9ویں آیت میں استعمال ہوا ہے، اسی کی مناسبت سے اس کا یہ نام رکھا گیا ہے۔ اللہ کی تسبیح اور صفات حمیدہ کے بعد حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات بیان فرمائے اور سمجھا دیا گیا کہ نجات اور تزکیہ نفس کا ایک ہی طریقہ تعلیمات نبوی اور طریقہ نبوی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ نجات مل جائے اور تمہارے نفوس کا تزکیہ ہو جائے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانا ہوگا۔ یہود نے اپنی ذمہ داریاں نہ نبھائیں اور تورات کو پس پش ڈال دیا۔ اللہ کے نزدیک ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لدا ہو۔ فرمایا کہ ان پر کتاب کے کچھ تقاضے تھے تورات کے کہ اس پر عمل کیا جائے، لیکن انہوں نے تورات پر عمل نہ کیا اور اسے پس پش ڈال دیا۔ اس کی بنا پر اللہ نے ان کو تشبیہ دی کس سے کہ وہ ایسے ہیں کہ گویا گدھے کے اوپر جو ہے کتابوں کا بوجھ لدا ہو۔ گدھے کو تو پتہ ہی نہیں کہ کتابوں میں کیا ہوتا ہے، تو بوجھ تو لدا ہوا ہے لیکن وہ عقل سے خالی ہے۔ تو یہ مثال دی یہود کی، اور اگر اس مثال کو ہم اپنے اوپر اپلائی کریں تو یہ ویسی کی ویسی ہم پر پوری ہو رہی ہے کہ آج ہم نے قرآن کو پس پش ڈال دیے۔ جب تک ہند و پاک ایک تھے
اور وہاں جو آئلی قوانین تھے، مسلم آئلی قوانین، وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق تھے. اور 1962 میں یعنی پاکستان بننے کے بعد 1962 میں ان آئلی قوانین کو بھی غیر اسلامی بنا دیا گیا. جس ملک کو حاصل کیا اسلام کے نام پر، نظام اسلام کے نفاذ کے نام پر حاصل کیا، اسی ملک کے اندر وہ آئلی قوانین جو شریعت کے مطابق تھے ان کو غیر شرعی بنا دیا گیا. یعنی شریعت کے مطابق ہمارے وہ آئلی قوانین آج موجود نہیں ہیں، جبکہ اس وقت بھی انڈیا کے اندر وہ قوانین شریعت کے مطابق ہیں. تو یہ کتنے افسوس کی بات ہے. پھر اللہ کا عذاب نہ آئے تو کیا آئے گا؟ کہیں سیلاب آئیں گے، کہیں بیماریاں آئیں گی، کہیں ظالم حکمران آئیں گے، کہیں مہنگائی آئے گی. یہ سب ہمارے اعمال اور کرتوتوں کا نتیجہ ہے. تو بتایا یہ گیا کہ یہ مثال تو ان سے دی اللہ نے کہ تو ان کی مثال ایسے کہ جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی گئی ہیں. تو اسی طرح ہم نے قرآن کو پس پش ڈال دی ہے. قرآن کی تعلیمات سے ہمارا کوئی سروکار ہی نہیں ہے. قرآن کو ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں، قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں. اور جب ہم قرآن کو نہ سمجھتے ہیں نہ پڑھتے ہیں تو ہم ایسے لوگوں کو، ایسے لیڈروں کو اپنا جو ہے سربراہ بناتے ہیں کہ جو خود بے دین ہوتے ہیں اور ہمیں بھی بے دینی کی طرف لے کر جاتے ہیں، جو خود جہنم کے راستے پر چل رہے ہوتے ہیں اور ہمیں بھی جہنم کے راستے کی طرف لے کر جاتے ہیں. اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عقل سلیم عطا فرمائے. مسلمانوں کو نماز جمعہ کے آداب سکھائے اور بتایا کہ اذان ہو جائے تو کاروبار کرنا جائز نہیں ہے. جب اذان جمعہ ہو جائے تو فرمایا کہ کاروبار بند. اور علماء نے اس کی وضاحت کی کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے اس کے بعد خرید و فروخت ممنوع ہے. اس کے بعد جو خرید و فروخت کرے گا وہ حرام ہے. بھائی میری اگر ایک دکان ہے اور اذان ہو چکی ہے، اب اذان کے بعد جو خرید و فروخت ہوگی وہ حرام ہے، جائز نہیں ہے جب تک نماز جمعہ نہ ہو جائے. تو اذان جمعہ سے لے کر نماز جمعہ تک کاروبار حرام ہے. جب نماز جمعہ ہو جائے پھر اللہ نے حکم دیا کہ اب تم کاروبار کر سکتے ہو، جاؤ تم پھیلو اور اللہ کا فضل تلاش کرو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کثرت سے اللہ کا ذکر بھی کرتے رہو. ہمارا اس پر بھی کوئی عمل نہیں ہے. کاروبار چل رہا ہے، سب کچھ چل رہا ہے، مسلمان ہیں جی، اور ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے. تو اللہ پاک تو واضح طور پر فرماتا ہے کہ یہ کاروبار، یہ خرید و فروخت اذان جمعہ کے بعد ممنوع ہے، جائز نہیں ہے. اس کے بعد سورہ المنافقون شروع ہوئی. منافقین کے کردار کے بارے میں بتایا گیا ہے. اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ المنافقون رکھا گیا. نفاق کی بیماری کے 4 مدارج بیان کیے. پہلی چیز یہ بتائی کہ دینی تقاضوں کی ادائیگی سے منافق گریز کرتے ہیں اور اس کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے بہانے کرتے ہیں، جھوٹے بہانے کر کے اپنے آپ کو دینی تقاضوں سے بچاتے ہیں کہ جی بس میرا یہ کام ہے، مجھے یہ مصروفیت ہے، یہ ہے، اس لیے وہ دین کا جو تقاضا ہوتا ہے اس سے دور بھاگتے ہیں. دوسری بات یہ فرمائی کہ وہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، یعنی پہلی چیز جھوٹے بہانے بناتے ہیں، دوسری یہ بات کہ وہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، تیسرا درجہ یہ بتایا کہ وہ دوسروں کو جانی اور مالی قربانی سے روکتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ نہ خود دین کے لیے قربانی پیش کرتے ہیں اپنی جان کی نہ مال کی. جو اگر قربانی پیش کر رہا ہے اپنے مال کی یا دین کی، اپنے مال کی یا اپنی جان کی اللہ کی دین کے لیے، تو اس کو بھی روکتے ہیں کہ ایسا مت کرو. اور چوتھا درجہ یہ بتایا کہ دین کے لیے قربانی دینے والوں سے دشمنی کرتے ہیں. جو دین کے لیے قربانی دیتا ہے، اپنا مال قربان کرتا ہے، اپنی جان کو قربان کرتا ہے، اس سے دشمنی رکھتے ہیں. تو یہ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ کہیں ہمارے اندر یہ جراثیم تو نہیں موجود ہیں کہ مطلب یہ کہ نہ ہم خود دین کی مدد کرتے ہوں اور جو دین کی مدد کر رہا ہے اسے بھی کہتے ہوں کہ نہیں جی آپ پیچھے ہٹ جاؤ، یا جو دین کی مدد کر رہا ہے اس کے لیے ہمارے دل کے اندر عداوت اور دشمنی ہے کہ جی دین کا یہ کام کیوں کر رہا ہے. تو یہ سوچنے کا جو ہے مقام ہے. اس بیماری کا اللہ نے علاج بھی بتایا کہ نفاق اور منافقت کی اس بیماری کا علاج کیا ہے. فرمایا کہ اس کا علاج یہ ہے
کہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کیا جائے. جو اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرے گا اس بیماری سے اس کو چھٹکارا مل جائے گا. اس کے بعد سورہ التغابن شروع ہوئی. 9ویں آیت میں قیامت کا نام التغابن، ہار جیت کا دن، التغابن بتایا گیا، تو اسی کی مناسبت سے اس کا نام بھی التغابن رکھا گیا. اللہ کی قدرت اور طاقت اور غیر محدود علم کے اظہار کے بعد گزشتہ قوموں کا اجمالاً ذکر کیا اور قیامت کے دن کو ہار جیت کا دن قرار دیا. کہ ہار جیت کا دن دنیا نہیں ہے کہ یہاں کوئی ہار گیا کوئی جیت گیا، یہ ہار جیت نہیں ہے. اصل ہار جیت تو قیامت کے دن ہے، یوم التغابن. وہ جو ہار جیت کا دن ہے اس دن ہوگی. اچھے عمل کرنے والے کامیاب ہو جائیں گے اور ایمان نہ لانے والے ناکام ہو جائیں گے. جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرتے رہے فرمایا کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے، وہ جیت جائیں گے. اور جو ایمان نہیں لائے، جنہوں نے اعمال بد کو اختیار کیے رکھا، وہ وہاں پر ہار جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ وہاں کی ہار سے ہمیں محفوظ رکھے اور وہاں ہمیں جیت عطا فرمائے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم معاملہ بتایا کہ یہ اولاد اور یہ بیویاں جن سے تم محبت کرتے ہو اور ان کی محبت کی بنا پر بعض اوقات اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہو. بیوی کی فرمائش ہے، بچوں کی فرمائش ہے، بچوں کے مستقبل کے لیے حلال حرام کی تمیز ختم کر کے انسان جو اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، فرمایا کہ یہ اولاد اور بیوی کی محبت تمہیں اللہ کی نافرمانی میں مبتلا کرنے والے نہ بن جائیں. اس سے بچنا ہے تم نے. ناجائز ناز برداری سے اجتناب کرنا ہے، یعنی جو جائز بات ہے اس کو بالکل قبول کیا جائے، اس کو اختیار کیا جائے. لیکن اگر کوئی ایسا تقاضا ہے جس سے اللہ کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوتی ہے، تعلیمات اسلام کا جو ہے اس پر کوئی حرف آتا ہے، تو فرمایا کہ وہاں ان کی محبت میں آ کر اللہ کی نافرمانی میں مبتلا نہ ہو جاؤ گے. اس طرح اگر کرو گے تو تم ہار جاؤ گے، قیامت کے دن ہار جاؤ گے، تم ناکام ہو جاؤ گے. یہ بیوی بچے تمہارے وہاں کوئی کام نہ آ سکیں گے. اگر تم چاہتے ہو کہ اس دن کی ناکامی سے بچ جاؤ تو پھر جائز باتوں کو قبول کرو اور ناجائز باتوں سے خود بھی بچو اور اپنے بیوی بچوں کو بھی بچاؤ. تقوی اور پرہیزگاری کو شعار بناؤ اور اللہ کی راہ میں خوش دلی سے مال خرچ کرو. اس کے بعد سورہ الطلاق شروع ہوئی. طلاق اور عدت کے کچھ احکام اس میں بیان کیے گئے ہیں اور اسی مناسبت سے اس کا نام الطلاق رکھا گیا ہے. گھر کے جملہ معاملات کی اصل روح جو ہے وہ تقوی ہے، یعنی انسان کے دل میں خوف خدا ہو، تقوی ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ پاک ایسے لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں تقوی ہوتا ہے مشکلات سے نکلنے کی راہ نکال دیتے ہیں، ان کے لیے آسان راہ پیدا کر دیتے ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ان کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں ان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، وہاں سے ان کو رزق اللہ فراہم کر دیتا ہے. تو فرمایا کہ تقوی جو ہے یہ ایک بنیادی چیز ہے. اس کے بعد سورہ التحریم شروع ہوئی. پہلی آیت میں لما تحرم کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور اسی کی مناسبت سے اس سورت کا نام جو ہے التحریم رکھا گیا ہے. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک زوجہ مطہرہ کی دلجوئی کے لیے ایک حلال چیز سے اجتناب کرنے کی قسم کھا لی تھی. اللہ نے حکم دیا کہ محبوب قسم کا کفارہ ادا کریں تاکہ آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے مشقت نہ ہو. یعنی یہاں تحریم کا مطلب وہ شرعی تحریم نہیں ہے کہ جی کوئی چیز حرام کر لی، بلکہ کسی چیز کے استعمال سے اجتناب مراد ہے. یہاں حضور علیہ السلام نے شہد سے یا جس چیز سے بھی قسم کھائی تھی کہ میں آئندہ اس کو استعمال نہیں کروں گا، تو اللہ نے فرمایا کہ آپ اس قسم کا کفارہ ادا کر دیں. چونکہ آپ اللہ کے نبی ہیں، یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، لیکن اگر آپ ایسا کریں گے تو امت کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی. اور اللہ رب العزت وہ رحمان الرحیم ہے جو آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے مشقت جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ وہ مشقت میں مبتلا ہو جائیں.
تو اس طرح جو ہے اس کی تعلیم دی اللہ رب العزت نے. پھر ازواج مطہرات کو نصیحت کی گئی اور امت کی خواتین کو سبق دیا کہ وہ بھی اپنے شوہروں کے رازوں کو محفوظ رکھا کریں. یعنی خواتین کو یہ حکم دیا ہے، ازواج مطہرات میں سے کسی زوجہ مطہرہ نے کسی راز کی بات کو کہہ دیا تھا تو اس پر امت کی خواتین کو نصیحت دی ہے کہ وہ اپنے شوہروں کے رازوں کو محفوظ رکھا کریں. رازوں کو افشا کرنا یہ مناسب نہیں ہے. کبھی معمولی سی غفلت جو ہوتی ہے وہ خاندان کے لیے تباہی کا باعث بن جاتی. تو لہذا شوہر کا راز بیوی کو راز ہی رکھنا چاہیے. پھر ماں باپ پر لازم کیا کہ وہ اپنے خاندان اور بچوں کے اخلاق کی کڑی نگرانی کریں اور جہنم کی آگ سے بچائیں. فرمایا کہ جہنم کی آگ سے خود بھی بچو، اپنی اولاد اور گھر والوں کی بھی بچاؤ، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. خالص توبہ کی تلقین فرمائی. اور پھر اللہ رب العزت نے آخر میں جو ہے جنتی اور جہنمی لوگوں کا تذکرہ کیا اور ہمارے سامنے ایک مثال پیش کی کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے برگزیدہ نبی، لیکن ان کی جو بیویاں تھیں انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا اور ان کا طرز عمل اللہ کے ان برگزیدہ نبیوں کے ساتھ درست نہیں تھا. یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی جو تھی وہ آپ کو دیوانہ اور مجنوں کہا کرتی تھی، مذاق اڑایا کرتی تھی، نعوذ باللہ نبی کی گستاخی کرتی تھی. اور حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ اپنی قوم کی ہمدرد تھی. اللہ نے یہاں پر مثال دے کر بتایا کہ کتنے عظیم نبیوں کی یہ بیویاں تھیں، لیکن اپنی بد عملی کی بنا پر ان کو اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ڈال دیا، وہ جہنم کی مستحق ٹھہری. اور پھر حضرت آسیہ کا ذکر کیا جو کہ بیوی تو فرعون کی تھیں لیکن ایمان کی دولت سے مالا مال تھی. فرعون اللہ کا دشمن اور حضرت آسیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والی اللہ کی بندی کہ جس نے اس استقامت کا ثبوت دیا کہ ہاتھوں میں، پاؤں میں، جسم میں کیلیں ٹھوک دی گئیں لیکن وہ ایمان سے نہیں ہٹی. اللہ نے اس کو جنتیوں میں شامل کیا. پھر حضرت سیدہ مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کا اور ان کی فرمانبرداری کا بھی ذکر کیا کہ وہ بھی اللہ کی برگزیدہ بندی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام شرعی احکام کو سمجھنے کی، تعلیمات اسلام کو سیکھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.